بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ سفارش ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کی بارگاہ کے اندر اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ اکبر۔ جو بھی سفارش کریں گے، پیغمبر، اولیاء، شہید، وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی سفارش کریں گے۔ اللہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم سے مگر اتنا ہی جتنا اللہ خود چاہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو وسعت میں لیا ہوا ہے، اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو وسعت میں لیا ہوا ہے، اور نہیں تھکاتی اس کو آسمانوں اور زمین کی حفاظت۔ وہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، بس جس نے طغوت کا کفر کیا، یا جو طغوت کا کفر کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، تو اس نے ایک مضبوط کرے کو پکڑ لیا، اس نے ایک مضبوط کرے کو پکڑ لیا جو ٹوٹتا نہیں۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں، طاغوت ہیں کافروں کے دوست۔ وہ ان کو روشنی سے لے کر جاتے ہیں اندھیروں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، یعنی نمرود کو، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک مجرم کو رہا کر دیا، ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ نمرود اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ تو حقہ بقا رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کا گزر ہوا ایک بستی سے، وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس شخص نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد، اس بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ کرنے گا اس کے مرنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک، 100 سال تک اللہ نے اس کو موت دے دی۔ پھر اللہ نے اس کو اٹھایا، اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ تو اللہ نے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 سال یہاں ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو۔ جب اس نے کھانے اور پینے کی طرف دیکھا تو 100 سال بعد بھی وہ کھانا بدبودار نہیں ہوا تھا، تر و تازہ کھانا تھا جیسے 100 سال پہلا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ تو گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بسیدہ ہڈیاں بنا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھو ہم اس گدھے کی اس ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پر جلد کیسے چڑھاتے ہیں، چمڑا کیسے چڑھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اس ہڈیوں کو جوڑا، پھر اس پر چمڑا چڑھایا، ویسے ہی گدھا بن گیا جیسے 100 سال پہلے گدھا تھا۔ اللہ نے فرمایا جان لو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔
پھر وہ شخص کہہ گیا میں جان گیا کہ میرا رب ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے، یعنی 100 سال کے بعد بھی کھانا تر و تازہ۔ اللہ! پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں؟ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا ایمان ہے، میں نے تو نمرود سے کہا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ میں تیری قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت پہاڑوں پر پھینک دو، پھر پرندے کو باز دو، جس پرندے کو تم باز دو گے وہ پرندہ تمہاری طرف اڑتا ہوا آئے گا۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، 4 پرندے پکڑے، ذبح کیا، گوشت پہاڑوں پر پھینکا، پھر واز دیو، جس پرندے کو واز دیو پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کی قدرت کی نشانی دیکھی تو کہا میں جان گیا میرا رب ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ان کی مثال ایک ایسے دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، وہ اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو یہ سورہ بقرہ کا 2 رکوع تھے، تو بھائیو اس کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں، اللہ کا تعارف ہے، اللہ بڑی، پیغمبر نے کہا اللہ تجھے اونگ ہی نہیں آتی؟ پیغمبر نے کہا اللہ تجھے اونگ ہی نہیں آتی؟ اللہ نے پیغمبر سے کہا آپ ایک شیشی پکڑیں اور یہ شیشی گرنی نہیں چاہیے، شیشی گرنی نہیں چاہیے۔ انہوں نے شیشی پکڑی لیکن جب اونگ آئی شیشی گر گئی، ٹوٹ گئی شیشی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی پیغمبر سے کہ مجھے اس لیے اونگ نہیں آتی، اگر مجھے اونگ آ جائے یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ! بھائیو یہ اللہ بڑی طاقتور ذات ہے، اور بھائیو اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور یقین کریں ایمان کی حفاظت اس وقت کے لحاظ سے آسان نہیں ہے، مشکل ہے، تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو یہ بھی نکتہ سمجھ لیجئے کہ جتنے نبی آئے انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو، سب نے اس وقت کے لوگوں کو آ کے توحید کی دعوت دی، کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، کہ زندگی موت اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ اللہ! بھائیو اللہ اتنی طاقتور ذات ہے کہ دیکھیں 100 سال بعد بھی کھانا تر و تازہ کا تر و تازہ، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اور بھائیو اور اہم چیز دیکھیں کہ اللہ ہڈیوں کو جوڑنے پر بھی قادر ہے، تو بھائیو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور بھائیو ہر بھائی کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے پیغام کو آگے تک لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔